تاریخ اسلام کے اس اہم ترین معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں گے اور کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس عظیم قیام کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو آئیے ذرا ان واقعات کی کڑیوں کو جوڑتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ حصہ اول، عظیم علم بردار۔ دیکھیے، اس سارے تاریخی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے دو بہت ہی خاص پہلو ہیں۔ پہلا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، اور دوسرا، وہ سچائی، انصاف اور دین اسلام کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ محض ایک خاندانی پس منظر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وہ ٹھوس اقدار ہیں جنہوں نے آگے چل کر ان تمام بڑے واقعات کی سمت کا تعین کیا۔ حصہ دوم، بیعت سے انکار۔ یہاں حالات کا ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ اعلیٰ اقدار تھیں، یعنی سچائی، مکمل انصاف اور دین اسلام، اور دوسری جانب یزید کا ایک بالکل نیا حکومتی نظام تھا جو اگر سچ کہا جائے تو سراسر ظلم اور جبر پر کھڑا تھا۔ جب یزید نے اقتدار سنبھالا اور ہر کسی سے اپنی بیعت کا، اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، تو ان دو بالکل ہی متضاد نظاموں کے درمیان ایک زبردست، ایک شدید اخلاقی تصادم پیدا ہو گیا۔ خالص انصاف کا سیدھا ٹکراؤ ظلم کے اس نئے نظام سے تھا۔ اب حق اور باطل کے درمیان اس قدر واضح لکیر کھینچ چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی دو ٹوک ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ نئے نظام کا ظلم اور اس کا ناحق ہونا اس قدر عیاں تھا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا، اور ظاہر ہے یہ کوئی عام سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ اصولوں پر مبنی ایک ایسا ٹھوس انکار تھا جس نے سچ پوچھیں تو تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ چلتے ہیں حصہ سوئم کی طرف، مدینہ سے مکہ کا سفر۔ اس سخت اصولی انکار کے بعد ایک انتہائی اہم تاریخی سفر شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم مدینہ سے روانگی کا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد کسی بھی قسم کے جبر یا تصادم سے بچنا تھا۔ خیر، اس کے بعد یہ قافلہ مکہ پہنچتا ہے، جہاں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے دھڑا دھڑ خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان خطوط میں بالکل واضح طور پر مدد اور مکمل حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا، گویا حالات بڑی تیزی سے ایک نئے اور فیصلہ کن موڑ کی طرف پڑ رہے تھے۔ حصہ چہارم، کربلا کا میدان۔ لیکن کوفہ کی جانب بڑھنے والا یہ سفر بدقسمتی سے اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور ان کے چند گنے چنے باوفا ساتھیوں کا یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا تو دشمنوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف صرف چند افراد تھے اور دوسری جانب ایک پوری کی پوری جابرانہ رکاوٹ۔ یہاں اس مختصر سے قافلے کو انتہائی تلخ اور سخت ترین زمینی حقائق کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ خیموں کا چاروں طرف سے سخت محاصرہ کر لیا گیا تاکہ ان کی نقل و حرکت بالکل محدود ہو کر رہ جائے، اور کربلا کی اس جھلسا دینے والی گرمی میں اہل بیت کو شدید ترین پریشانی کا نشانہ بنایا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ظلم کے اس نظام نے انہیں جھکانے کے لیے، انہیں مجبور کرنے کے لیے اپنا محاصرہ ہر ممکن حد تک تنگ کر دیا تھا۔ اب ان تمام حقائق اور ان سخت زمینی حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور اہم سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ایک ظالمانہ نظام کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شدید ترین مشکلات اور جان لیوا تکالیف کا انتخاب کرنے کی آخر اتنی بڑی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ در حقیقت یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان انتخاب کرنے کا ایک ایسا لازوال اور مستقل درس دیتا ہے جو آج صدیوں بعد بھی انسان کو گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس معلوماتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔